بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ محترم دوستو، میں آپ کی خدمت میں قادیانی مناظرہ گروپ جو فیس بک کا گروپ ہے اس کا چیف ایڈمن اور ختم نبوت فورم جو کہ ایک سوشل نیٹ ورک ہے ختم نبوت کا، اس کا منتظم اللہ حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مناظرہ جو کہ ایک قادیانی مربی جن کا نام رؤوف ہے ان کے ساتھ ہوا وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مناظرہ کا پس منظر اور اس کا خلاصہ میں عرض کیے دیتا ہوں تاکہ آئندہ گفتگو سننے میں آپ کو آسانی رہے۔ مناظرہ اس بات پر تھا کہ جب مرزئی حضرات کسی کو مرزئی کرنا چاہتے ہیں، قادیانی بنانا چاہتے ہیں، اپنی تبلیغ کرتے ہیں، تو وہ کون سی چیز ایسی پیش کرتے ہیں، کون سی ایسی چیز جس کو پیش کر کے یہ لوگوں کو اپنے مذہب کی جانب بلاتے ہیں۔ اس چیز کے اوپر مناظرہ ہے۔ ہمارا یہ کہنا تھا کہ ان کو مرزئیوں کو مرزا غلام قادیانی کی جو وحی جو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، وہ لوگوں کو دکھا کر مرزا قادیانی کی کتابوں کو دکھا کر لوگوں کو قائل کرنا چاہیے، جبکہ مرزئی کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، قرآن اور حدیث کو دکھا کر مرزئی بنانا چاہیے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے کہ میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے یہ قرآن اور حدیث کی طرح ہے، اور دوسری بات یہ بھی کہ جو باتیں میرے منہ سے نکلتی ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ مرزا قادیانی نے یہ بھی کہا کہ اگر تم لوگوں نے، یعنی جو مرزا کو نہیں مانتے، یعنی ہم لوگ جو مرزئی نہیں ہیں، اگر یہ لوگ مرزا غلام قادیانی کو سچا یا جھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو مرزا قادیانی کہتے ہیں میری کتابوں سے مجھے کرو۔ تو یہ مناظرہ ہے، کچھ بہت عمدہ مناظرہ ہے، آپ اس کو سنیے گا لازمی۔ اور تذکرہ جو مرزا غلام قادیانی کے اوپر وحیاں نازل ہوتی تھی، یہ کتاب رکھی ہے، یہ تذکرہ یہ کتاب ہے مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہونے والی وحیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کے کچھ اقتباسات جو ہے نا اس مناظرے میں پیش ہوئے ہیں، تو اپنی نوعیت کا بہت عمدہ مناظرہ ہوا ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اور دیکھیں، اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو، اور اول سے آخر تک سنیے گا انتہائی توجہ کے ساتھ۔ ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنا جو ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے اس کے اوپر، ختم نبوت ٹائمز جو واٹس ایپ کا گروپ ہے جو مرزئیوں کے ساتھ مکالمات جو ہوتے ہیں، تو اس گروپ میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے دوست جب ہمارے مناظرے سنتے ہیں تو پھر ہمیں میسج کر کے کہتے ہیں ہمیں بھی اس گروپ میں ایڈ کریں، تو ہم صرف یہاں اس گروپ میں مرزئیوں کو ایڈ کرتے ہیں، مسلمانوں کو ایڈ نہیں کرتے، تو ہمیں اصرار نہ کیا کریں ہمیں اس گروپ میں ایڈ کریں، اس گروپ میں ایڈ کریں۔ آئیے جی، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا، تو چلتے ہیں اسی جانب۔ یہ ختم نبوت ٹائمز ہمارا گروپ ہے، اور یہاں پہ ہماری ایک گفتگو جاری تھی، ایک اور قادیانی مربی فضل صاحب ان کے ساتھ گفتگو جاری تھی، تو درمیان میں رؤوف صاحب یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پہ، تو یہاں سے گفتگو ذرا سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبشر شاہ صاحب، سچی بات والو، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ مرزا صاحب پر فلاں وحی جو ہوتی تھی اس کا مطلب کیا ہے، ذرا مجھے وضاحت بتا دیں۔ وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی کیونکہ آپ مخالفین ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر ایک بدبخت نے اونٹ کی اوجری پھینکی تھی۔ وہ اوجری غلیظ، بدبودار اور گندی غلاظت سے بھرپور تھی، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اس نے وہ پھینکی تھی جب کہ آپ اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے۔ کیوں اس نے ایسا کیا؟ اس نے اس لیے ایسا کیا تھا کہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔
جن کو سمجھ آتی تھی وہ ایمان لے آتے تھے، اور جن بدبختوں کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ بالکل ایسے ہی کرتے تھے جیسا کہ آج آپ کر رہے ہیں۔ آؤ نا جی مجھے وضاحت کر دو، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا آپ کو پتا ہے، لیکن آپ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم نے مخالفین کے گروہ میں رہنا ہے اور مخالفت ہی کرنی ہے۔ جب یہ فیصلہ کر لیا ہو کسی نے تو اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ پھر اونٹ کی اجری نہیں پھینکتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، یہ یاد رکھنا۔ جناب رؤوف صاحب وسلام، جناب آپ کا یہ کہنا ہے جی مرزا صاحب کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے یہ صرف اس کو سمجھ آتی ہے جو مرزا جی کو مانتے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ قرآن پاک کی وحی تو ان لوگوں کے لیے تھی کہ جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے، انکار کرتے تھے۔ انکار کرنے والوں کے لیے یہ وحی تھی، جب انہوں نے سنا، انہوں نے بار بار سنا تو وہ اسلام کے دائرے میں آتے رہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کی وحی سن کر کوئی دائرہ قادیانیت میں کیوں نہیں آتا، اور آپ نہیں چاہتے کہ کوئی غیر احمدی بن جائے مرزا صاحب کی وحی سن کر؟ یہ عجیب فلسفہ آپ نے بیان کیا کہ نہیں جی پہلے مرزا جی کو مانو پھر آپ کو یہ مرزا جی کی وحی سمجھ میں آئے گی۔ محترم مبشر شاہ صاحب، آپ اگر قرآن کریم کا علم جانتے تو یہ بات نہیں آپ نے کرنی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ قرآن کریم کا علم نہیں جانتے، سنت رسول سے آپ واقفیت نہیں رکھتے، اس لیے یہ آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ تحفظ ختم نبوت والوں کے چیمپئن ہیں، آپ میرے ساتھ بات کریں، میں آج آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کی بعد میں ایک ویڈیو بنائیں اور اس کے اوپر جو فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے اس کے اوپر لگائیں۔ اگر نہیں تو پھر ہم یہ کوشش کریں گے، میں اپنے جو کولیگز ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بنائیں۔ تو بات یہ ہے جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ قرآن کریم کی جو وحی تھی وہ لوگ سنتے تھے، ان کے لیے تھی جو انکاری تھے، اور جب وہ سنتے تھے تو وہ ایمان لاتے تھے۔ اس قسم کی بات آپ نے کی ہے، اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا آپ بھی، اور باقی جو اس وقت گروپ کے اندر شامل ہیں وہ بھی غور سے سنیں اس بات کو، ان کا علم بڑھے گا، قرآن کریم کا علم حاصل ہوگا آپ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میری یہ خواہش ہے کہ جب آپ مجھ سے بات کریں تو دوسرے جو باقی لوگ ہیں وہ اس میں دخل اندازی نہ کریں، تو ان کی یہ مہربانی ہوگی۔ اب میں آپ کو اگلی آڈیو میں اس بات کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے کی ہے۔ دیکھیے محترم، بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو وحی تھی جو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے تھی۔ یہ جو قرآن کریم ہے اللہ تعالیٰ کی پاک اور مقدس کتاب، اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس رسول پر جو نازل ہوئی، یہ تمام دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت میرے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ وحی لوگوں کو سمجھا، دیکھیے محترم بات یہ، جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں سمجھاؤ مرزا صاحب کی فلاں وحی کا مطلب کیا ہے، تو جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی نہیں پیدا ہوا جو سمجھا سکے لوگوں کو، تو آپ سمجھاتے تھے۔ جن کو سمجھ آتی تھی وہ ایمان لاتے تھے، جن کو نہیں آتی تھی وہ بدبخت تھے، وہ بدبخت سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ اونٹ کی گندی اوجری لا کے کائنات کے سب سے مقدس وجود کے اوپر وہ پھینک رہے تھے۔ کیوں مبشر شاہ صاحب؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کیوں نہیں آتی تھی؟ اس لیے کہ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے۔
جن کو سمجھ آتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو سمجھ آتی تھی وہ ایمان لاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان لانے کا جو تعلق ہے وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا گمراہ ٹھہرا دے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ ٹھہرا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ ہے آپ کی بات کا جواب۔ اب آپ اگلی بات کیجیے۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ یہ سلمان فارسی صاحب ہیں یا کون ہے، یہ بار بار آڈیو پھینک رہے ہیں، میں کسی کی کوئی آڈیو نہیں سنوں گا، اس لیے وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں صرف آج مبشر شاہ صاحب کی آڈیو سنوں گا اور ان کے ساتھ گفتگو کروں گا، اور میں نے اپنی خواہش کا یہ اظہار کیا کہ دوسرے خاموشی اختیار کریں اور سنیں، آپ کو قرآن کریم کا علم حاصل ہوگا۔ جی قادیانی رؤوف صاحب، آپ نے ابھی تک جواب تو نہیں دیا۔ بہرحال مجھے بتائیں کہ جب پہلی وحی آتی ہے اقرا، اس کے بعد دوسری وحی، تیسری وحی، چوتھی وحی، پانچویں وحی، اس پہلی وحی سے پہلے کتنے لوگ تھے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہوئے تھے؟ اللہ کو بھی مانتے تھے، رسول کو بھی مانتے تھے، بتائیے اس پہلی وحی سے پہلے کون کون اللہ اور رسول کو مانتا تھا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ سے نکلوا دیا کہ قرآن پاک کی جو وحی تھی تمام دنیا کے لوگوں کے لیے تھی۔ الحمدللہ بالکل ہم بھی یہی مانتے ہیں، مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ جبکہ مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ مجھے اپنی وحی پر بھی ویسا ہی یقین ہے کہ جیسا قرآن کے اوپر یقین ہے، اور یہ خدا کا ہی کلام ہے جو مجھ پہ نازل ہوتا ہے۔ اور بعض تو وہ بھی حوالے جو میں نے اوپر پیش کیے ہیں کہ جناب قرآن تو اٹھ گیا، اصل قرآن تو اٹھ گیا، اب تو مرزا صاحب کی وحی باقی بچ گئی ہے۔ اب یہ وحی بھی تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ لوگ روکتے ہیں کہ نہیں، پہلے مرزا قادیانی کے اوپر ایمان لے کے آؤ، اس کے بعد تمہیں مرزا قادیانی کی وحی سمجھ میں آئے گی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ لوگ مرزا کی وحیاں لوگوں کو جا کے سناتے اور کہتے کہ اب ان کو سمجھو اور ایمان لے کے آؤ مرزا قادیانی کے اوپر، جبکہ آپ ایسا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے یہ بھی تو بتائیں۔ یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا کوئی تک نہیں بنتا کہ وہ مجھ سے آپ پوچھیں۔ آپ قرآن پاک کو مانتے ہیں؟ مجھے بتائیں، مجھے سوچ کر جواب دیں، غور کر کے فکر کر کے یہ جواب دیں کہ کیا آپ قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں؟ بتائیے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وحی جا کے لوگوں کو سناتے تھے۔ جو خوش بخت ہوتے تھے وہ ایمان لے آتے تھے، جو بد بخت ہوتے تھے ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ مرزا قادیانی کی وحی جا کے لوگوں کو سنائیں۔ جو خوش بخت ہوں گے وہ مرزا قادیانی کے اوپر ایمان لے آئیں گے، جو بد بخت ہوں گے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ لوگوں نے آج تک مرزا غلام قادیانی کی وحی لوگوں کو نہیں سنائی۔ کیوں نہیں سنائی؟ کیوں نہیں آپ مرزا قادیانی کی وحیوں کا پرچار کرتے؟ کیوں نہیں مرزا غلام قادیانی کی وحی لوگوں کو سناتے؟ آپ جاتے ہی قرآن اور حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے لبادے میں اوڑھ کر آپ جناب تبلیغ اپنی کرتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کی تبلیغ کے لیے آپ قرآن اور حدیث کو پیش کرتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مرزا قادیانی کی وحی کو لوگوں کے سامنے آپ جا کر پیش کرتے۔ ایسا آپ کرتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ بقایا دوست خاموشی سے ذرا سنیں۔ جی رؤوف صاحب بالکل الحمدللہ میں قرآن پاک کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ آگے فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو اب آپ نے آڈیو بھیجی ہے مبشر شاہ صاحب، 1 منٹ کی آڈیو ہے، اس میں آپ نے کہا کہ حضرت مرزا صاحب کی جو وحیاں ہیں وہ ہم لوگوں کو نہیں اس میں آپ نے کہا کہ حضرت مرزا صاحب کی جو وحیاں ہیں وہ ہم لوگوں کو نہیں بتاتے۔ یہ آپ کی شاید لا علمی ہے یا آپ جان بوجھ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ آپ کی کتابیں پڑھ کے ہی ایمان لائے ہیں، یا احمدیوں سے بحث کر کے
وہ ایمان، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں، اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو آسانی پیدا ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کامل کتاب ہے جو تمام دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اور یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر سچا نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا، لیکن اس کے باوجود لوگ آپ کی ذات مقدس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے میں اگلی آڈیو میں بتاتا ہوں۔ تو آپ کی آڈیو پہ آڈیو آ رہی ہے، آڈیو پہ آڈیو آ رہی ہے، تو کوئی چول کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہے تو میں اس گروپ کو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اس طرح کی چولیں یا مرچیں بھیجوں، یا میں اس طرح کی یہ باتیں، یہ اوچھے ہتھکنڈے مجھے نہیں اچھے لگتے۔ یہ جو سلمان فارسی کر رہا ہے نا، سرخ مرچیں ادھر بھیجی ہیں 3-4 اور لکھا ہوا ہے چول، اور یہ کمینی حرکتیں ہیں، یہ نیچ حرکتیں ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح کے بندے رکھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر آپ چلاتے رہیں اپنا گروپ، مجھے کیوں ایڈ کرتے ہیں؟ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں آپ کہ لو جی مرزا قادیانی کی وحی ہم پیش کرتے ہیں۔ کہاں پیش کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے کسی کو بتایا کہ مرزا قادیانی کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ وہ محمد ہے، اصلی محمد وہ ہے؟ کبھی آپ نے بتایا لوگوں کو کہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہے؟ کبھی آپ نے لوگوں کو بتایا کہ مرزا قادیانی کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ پٹی پٹی گئی واللہ واللہ سدھا ہویا اولا؟ کبھی آپ نے لوگوں کو بتایا کہ مرزا قادیانی کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے؟ یہ جو وحیاں ہیں یہ کیوں نہیں بتاتے آپ؟ مبشر شاہ صاحب، ایک آڈیو میں نے آپ کی اور سنی ہے، یہ ہے 1 منٹ اور 3 سیکنڈ کی۔ پھر آپ نے وہی بات کی ہے کہ مرزا صاحب کی وحیاں جو ہیں وہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں پیش کرتے، اور ایک بات آپ نے کہا کہ تم نے بڑی اچھی بات کی ہے، یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی ہوتی تھی وہ لوگوں کو بتاتے تھے، اور جس کی سمجھ میں آتی تھی وہ ایمان لے آتا تھا، اور جو بدبخت نہیں سمجھتا تھا وہ ایمان نہیں لاتا تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہم مرزا صاحب کی وحیاں جو ہیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ اور آپ نے کہا کہ ہم نہیں بتاتے، یہ میں نے پہلے بھی جواب دیا ہے کہ شاید آپ جان بوجھ کے یہ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں یا آپ کو لا علمی ہے۔ اب میں نہیں آپ پر میں بدظنی نہیں کرنا چاہتا، بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام کتب، تمام تحریرات دنیا کے ہر انسان کے گھر میں موجود ہیں، ہر اس گھر میں موجود ہے جہاں پر انٹرنیٹ ہے۔ روکتے تو آپ ہیں، روکتے تو آپ ہیں لوگوں سے کہ ان کی کتابیں نہیں پڑھنی، ان کا ٹی وی نہیں دیکھنا، ان کے امام کا خطبہ نہیں سننا۔ یار الٹا ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم روک رہے ہیں۔ مبشر شاہ صاحب، آپ ایک ایک آڈیو کریں تاکہ میں اس کو سن کے آسانی سے جواب دے سکوں۔ اگر اس طرح کرنا ہے زیادہ آڈیوز تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ جناب رؤوف صاحب، آپ میری باتوں کا جواب نہیں دے رہے، آپ سوال پہ سوال قائم کیے جا رہے ہیں، سوال پہ سوال، اپنی لمبی چوڑی تقریریں 1.5 منٹ کی 2 منٹ کی آپ کی تقریریں آ رہی ہیں، سوالوں کے جواب نہیں آ رہے۔ میں کہہ بھی رہا ہوں چھوٹی آڈیو سینڈ کریں، سننے میں آسانی رہے۔ آپ کی ایک اور آڈیو میں نے سنی ہے، وہ ہے 37 سیکنڈ کی، اس میں بھی آپ نے وہی بات کی ہے کہ فلاں فلاں وہی جو ہے وہ کیوں نہیں بتاتے، فلاں کیوں نہیں بتاتے، یہ کیوں نہیں کرتے۔ میں اس کا جواب آپ کو دے چکا ہوں، اور وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں جو آپ لوگوں سے چھپاتے تھے، آپ کہتے تھے ان کی کتابیں نہ پڑھو، اور پابندی لگوا رکھی ہے۔ آج بھی پاکستان میں آپ جانتے ہیں
کہ حضرت مرزا صاحب کی کتابوں پر پابندی ہے، آپ لوگوں نے لگوا رکھی ہے، آپ لوگوں نے لگوا رکھی ہے، اور ہمارے ٹی وی چینل پر پابندی آپ نے لگوا رکھی ہے جی۔ جس طرح آپ دیکھیں ایک اور آڈیو آ گئی ہے، میں کس کس کا جواب دوں گا، اس طرح نہیں، مبشر شاہ صاحب ایک ایک آڈیو کریں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اب آپ 2 منٹ رک جائیں، مجھے جواب دینے دیں۔ جی راؤ صاحب جھوٹ بولا آپ نے کہا جی دنیا کے ہر انسان کے گھر میں یہ موجود ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں آپ، وہی مرزا قادیانی کی طرح۔ میں نے سوال سمپل یہ تھا کہ بھائی آپ مرزا قادیانی کی آپ لوگوں کو وحیاں بتاتے ہیں کہ نہیں؟ میں سوال رپیٹ کر رہا ہوں، مرزا کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر بتاتے ہیں تو بتائیں یہ کہاں پہ آپ نے بتایا کہ مرزا کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ جو میرے منہ سے بات نکلتی ہے وہ قرآن ہے؟ کوئی ایک لیکچر دکھا دے، مرزا طاہر کا، مرزا ناصر کا، مرزا مسرور کا، کوئی ایک لیکچر دکھا دیں، چلے ابھی بات ہو جاتی۔ بات آپ گھما رہے ہیں کہ حالات پیدا کر دیے ہیں، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہر ایک کے گھر میں پہنچ رہی ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے تو بائبل بھی پہنچ رہی ہے، تالمود بھی پہنچ رہی ہے، یہود و نصارہ کی کتابیں، ہندوؤں سکھوں کی سب کتابیں پہنچ رہی ہیں، ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی ان تک اور ہر ایک کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ لیکن جب آپ تبلیغ کرتے ہیں مرزا قادیانی کی وحی کیوں نہیں سناتے؟ یہ میرا سوال ہے، میں رپیٹ کر رہا ہوں۔ آپ بزرگ انسان ہیں، بزرگ قادیانی ہیں، تو آپ کو غالباً کچھ معاملات ہیں، میں کیا اب یہاں کلام کروں؟ میں رپیٹ کر رہا ہوں بار بار کہ جب آپ تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ کسی کو مرزئی بنانا ہے آپ نے، جب آپ فارم فل کرواتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کا ہوتا ہے، بیعت کرواتے ہیں، اس وقت مرزا قادیانی کی وحیاں سناتے ہیں کہ نہیں؟ اور سناتے ہیں تو کون کون سی وحی سناتے ہیں؟ کوئی حوالہ دیں، کوئی تقریر سنائیں مجھے کہ ایم ٹی اے کے اوپر فلاں چینل کے اوپر یہ ہوا یا فلاں یوٹیوب کی ویڈیو کے اندر یہ ہے، بتائیں مجھے، حوالہ دیں۔ مبشر شاہ صاحب، آپ کے جو علماء ہیں، ہر فرقے کے علماء، ان کو مکمل آزادی ہے، جب سے پاکستان بنا ہے ہر گورنمنٹ نے آپ کے ہر فرقے کے علماء کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ اب آپ کی پھر آڈیو آ گئی ہے، میں اس طرح نہیں ہوگا مبشر شاہ صاحب، پہلے ایک بات آپ کرتے ہیں، اس کا جواب سن لیں، پھر اگلی آڈیو کریں، پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ اب آپ کی 2 آڈیوز ایسی ہیں جو ابھی تک میں نے سنی بھی نہیں ہے اور جواب بھی میرا مکمل نہیں ہوا، اس لیے تحمل سے، آرام سے، صبر سے بات کریں۔ کوئی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہر فرقے کے علماء کو ہر گورنمنٹ نے، ہر حکومت نے کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ جو باتیں مرضی کریں، اور آپ لوگوں نے ہماری تبلیغ پر پابندیاں لگوائی، ہماری کتب پر پابندیاں، ہمارے اخباروں پر پابندیاں، چھاپے مروا کے لوگوں کو پکڑوا دیتے ہیں، جی یہ اخبار چھاپتے ہیں، اور ہمارے رسالوں پر پابندیاں، ہماری کتب پر پابندیاں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پہنچنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے آج کل ایسا سامان پیدا کر دیا ہے کہ ہر گھر میں وہ کتابیں پہنچ رہی ہیں، آپ نے ناخنوں تک زور لگایا کہ یہ کتابیں نہ پہنچیں۔ آج بھی ہر فرقے کا ٹی وی چینل کھلا ہوا ہے، ہمارا بند ہے، ہمارا جو ہے وہ کیبل پہ نہیں آ رہا۔ ہر عالم دین اپنی بات پہنچا سکتا ہے، ہمارے علماء کے اوپر پابندی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ان کو ہم نے پابندی اٹھوائی تو کام خراب ہو جائے گا۔ اب آپ کی میں 1-2 آڈیو سنتا ہوں، اگر آپ رک جائیں گے تو میں سن کے تسلی سے جواب دے سکوں گا۔ جناب رو صاحب کوئی چھوٹی آڈیو کریں پلیز، 2 منٹ کی آپ کی آڈیوز آ رہی ہیں، بیچ میں ہوتا کچھ نہیں، وہی لمبی چوٹی تقریریں، بات کا جواب دے نہیں رہے آپ۔ میں کہہ رہا ہوں جب تبلیغ کرتے ہیں مرزا قادیانی کی وحیوں کو سناتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں نیٹ 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 نیٹ، میرا نیٹ، وہ نیٹ، نیٹ کے اوپر کتابیں ہیں، گھر گھر پہنچ گئی ہیں۔ کیا آپ بزرگ انسان ہے، بزرگ قادیانی ہے، آپ کو یا تو علاج کی ضرورت ہے، یا آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، سمجھانا نہیں چاہ رہے، یا آپ خلط مبز کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا چاہتے کیا ہیں، کوئی مجھے جواب دیں بھیا۔ آپ تبلیغ جب کرتے ہیں تو اس وقت مرزا قادیانی کی وحیوں کو کیوں نہیں سناتے؟ آپ مرزئی کرنے کے لیے، احمدی کرنے کے لیے آپ مرزا قادیانی کی وحیوں کو کیوں نہیں پیش کرتے؟
آپ کی میں نے ایک اور آڈیو سنی ہے، بلکہ دو سنی ہے، ایک 15 سیکنڈ کی ہے، ایک 44 سیکنڈ کی ہے۔ میرے بھائی آرام سے، تحمل سے، صبر سے میری بات سنیں، اور ایک آڈیو جب میری آئے پھر اس کا جواب دیں، پھر آگے اس طرح چلتے جائیں۔ اب مجھے تھوڑی سی ثانی ہو گئی ہے کیونکہ میں نے ساری آڈیوز آپ کی سن لی ہیں، اور بات یہ ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی مجھے کوئی ضرورت ہے۔ جھوٹ بولنے کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا خوف یا لالچ۔ نہ مجھے آپ سے کوئی خوف ہے نہ لالچ ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مکمل کوشش کی کسی طرح مرزا صاحب کی کتابیں لوگوں تک نہ پہنچیں، ان کے جو امام ہیں موجودہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب، ان کا خطبہ نہ پہنچے لوگوں تک، ان کی آواز نہ پہنچے۔ ہمارے ٹی وی پہ پابندیاں لگوائیں، ہمارے کتابوں کو رکوایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان مہیا کر دیے ہیں کہ انٹرنیٹ ہر گھر میں جہاں بھی انٹرنیٹ ہے وہاں پر مرزا صاحب کی تمام کتابیں، تمام وحیاں، ہر چیز موجود ہے۔ روکنے والے تو آپ ہیں، ہم تو پہنچا رہے ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں رؤف صاحب، کہ نہ ہی تو میں نے پابندیاں لگائی ہیں اور نہ میں کسی کو روکتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی کتابوں کو نہ پڑھیں، بلکہ ہم تو پیش کرتے ہیں۔ نیٹ کے اوپر جا کر دیکھیں، ہمارے تمام ساتھی مجاہدین ختم نبوت، تمام مسلمین جو ہیں وہ مرزا قادیانی کی کتابوں سے تو باہر جاتے ہی نہیں، کیونکہ مرزا قادیانی نے خود کہا تھا، یہ معیار بنایا تھا، تم نے اگر مجھے سچا یا جھوٹا کرنا ہے تو میری کتابوں سے کرو۔ اب مرزا غلام قادیانی کی وحیاں یہ والی دیکھیں، تذکرہ میرے سامنے کھلی ہے، اور جناب صفحہ نمبر 1 کے اوپر ہی وہ لکھا ہوا رئی تو ذات لیلۃ وانا غلام، ٹھیک ہے، کہ اوائل ایام جوانی میں ایک رات میں نے رویا میں دیکھا۔ اب یہ پوری تذکرہ اٹھا کے دیکھ لیں، مرزا قادیانی نے کوئی 15 سال پرانی بات کی ہے، کوئی 10 سال پرانی بات کی ہے، کوئی 13 سال پرانی بات کی ہے، کوئی 18 سال پرانی، کوئی ایک ہفتہ پرانی، کوئی 2 مہینے پرانی، کوئی 15 ماہ پرانی۔ کوئی بھی آپ کو ایسی مرزا قادیانی کی وحی نہیں ملے گی جو مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ ابھی مجھے یہ وحی نازل ہوئی ہے، اس کو نوٹ کر لو جی، اس کو لکھ لو۔ یہ تھا مرزا غلام قادیانی کا معیار، اور یہ وحیاں آپ نے لوگوں کو بتائی نہیں، اور یہ وحی کا جو معیار تھا یہ آپ نے بتایا نہیں ہے لوگوں کو۔ چلے میں آپ کو کچھ سناتا ہوں کہ آپ نے جو لوگوں کو نہیں بتائی وہ ہم بتاتے ہیں، تاکہ آپ کل ویڈیو بنائیں اس کی تو وہ ریکارڈنگ کے اندر آ جائے، اور یہ ویڈیو کی توسط سے یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچ پائے۔ جی فضل صاحب بات جی رؤف صاحب صفحہ نمبر 4 کھلا ہے جناب، وہی مرزا قادیانی کا طریقہ کاروائی کہ جناب وَرَأَيْتُ فِي غُلُوَاءِ شَبَابِ، مجھے یاد ہے کہ شاید 34 برس کا عرصہ گزرا ہوگا۔ جناب 34 برس پرانی ایک وحی یہاں سنا رہے ہیں مرزا جی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ مرزا قادیانی کا طریقہ تھا کہ وہی مجھے 35 سال پرانی ہے، 40 سال پرانی ہے، 30 سال پرانی ہے، یہ کیا ڈرامہ کیا تھا؟ یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں تو صحیح۔ اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر 34 برس پرانی یہ وحی نازل ہوئی ہے 1861 کے اندر، صفحہ 4 ہے، صفحہ 4 تذکرہ کا، ٹھیک ہے۔ مرزا قادیانی پیدا ہوتے ہیں جناب 1839 کو یا 1840 کو۔ اب یہ 34 برس پہلے آپ چلے جائیں تو یہ تو بنتے ہیں 1800 تقریباً 18 یا 1820 یا 21 بنتے ہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کو یہ وحی کہاں پہ نازل ہوئی تھی؟ یہ 34 برس پہلے، یہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی نہیں اس کو کہہ سکتے، یہ کہاں پہ بیٹھ کے نازل؟ مبشر شاہ صاحب، ایک آڈیو میں نے ابھی آپ کی اور سنی ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ اپنی اصلیت دکھانے پر آگے ہیں، آپ کے پاس نہ کوئی قرآن دلیل ہے، ابھی تک آپ نے قرآن کریم کی کوئی بھی بات نہیں کی، نہ سنت رسول کی بات کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت اس میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو یہ جو بومیاں آپ مار رہے ہیں نا کہ جی یہ ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ ہے، دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے ہدایت ہے، اور اس ذات مقدس پر اونٹ کی گندی اوجری آپ جیسے بدبخت انسان نے پھینکی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرامے سمجھتا تھا اس وحی کو۔ جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے وہ ان باتوں کو ڈرامے سمجھتا تھا، اس لیے اس نے
اونٹ کی گندی اوجری لا کر آپ کی ذات مقدس پر پھینکی، جس طرح آپ تھے وہ ان باتوں کو ڈرامے سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اونٹ کی گندی اوجری لا کر آپ کی ذات مقدس پر پھینکی، جس طرح آپ گند پھینکنا شروع ہو گئے کہ ڈرامے۔ جی دوستو، یہ ابھی مناظرہ جاری ہے، مناظرہ ابھی ہو رہا ہے، اور میں یہاں یہ بتا دوں کہ ہم حوالے پیش کر رہے ہیں اور بیچ میں صفحے بھی لگا رہے ہیں۔ میں وہ اس کو صفحے کو تھوڑا سا بڑا کر کے دکھا دوں گا، اس کو توجہ سے آپ عبارت خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ اور مزید اگر کسی دوست کو کوئی حوالہ چاہیے ہو، یا جو ہم نے حوالے بولے ہیں اگر آپ کو وہ نظر نہیں آیا تو آپ ہم سے بعد میں طلب کر سکتے ہیں۔ اسکرین کے اوپر آپ کو نمبر بھی دکھائی دے رہے ہیں، آپ ہم سے بعد میں مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ابھی مناظرہ جاری ہے، اس کو دیکھیں آپ۔ جی رؤوف صاحب، مجھے جواب دیجیے گا، یہ 1861 کی یہ وحی ہے، اور یہ کہتے ہیں مرزا صاحب کہ مجھے یاد ہے کہ شاید 34 برس کا عرصہ گزرا ہوگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ شیطان سیاہ رنگ اور بد صورت کھڑا ہے۔ یہ تذکرہ کے اوپر صفحہ نمبر 4 کے اوپر درج ہے۔ مجھے بتائیں کہ 1861 میں سے اگر مائنس کریں 34 تو 1827 بنتا ہے۔ مرزا قادیانی تو 1840 کو یا 39 کو پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ کہاں پہ بیٹھ کے مرزا قادیانی نے خواب دیکھا؟ اس کا جواب دے مجھے، یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ دوسری بات سنیں، یہ تذکرہ اور یہ جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ہر انسان کے پاس موجود ہے جس کے پاس انٹرنیٹ ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں پڑھو، مرزا صاحب خود لکھتے ہیں کہ میری کتابیں پڑھو، کم سے کم 3 بار پڑھو، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سامان مہیا کر دیے کہ انٹرنیٹ کے۔ جی دوستو، آپ نے ابھی سنا کہ یہ تسلیم کر گئے ہیں قادیانی مربی رؤوف صاحب کہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ میری کتابوں کو 3 دفعہ پڑھو۔ یہ سن لیا آپ نے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، دوبارہ پیچھے سے لے کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ 3 دفعہ پڑھو۔ مرزائیوں کو جب یہ چیز ہم بتاتے ہیں تو مرزائی انکار کر دیتے ہیں۔ مرزائی کوئی بھی ایسا دنیا کا آپ کو نہیں ملے گا جس نے مرزا غلام قادیانی کی ایک دفعہ بھی کتابوں کو پورا پڑھا ہو، ایک دفعہ بھی۔ یہ ابھی آڈیو ذرا سنیں، وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ 3 دفعہ پڑھو۔ جس کے پاس انٹرنیٹ ہے، تو ہم تو کہتے ہیں پڑھو، مرزا صاحب خود لکھتے ہیں کہ میری کتابیں پڑھو، کم سے کم 3 بار پڑھو، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سامان مہیا کر دیے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہر گھر میں پہنچ گئی ہیں، ہر اس گھر میں کتابیں موجود ہیں جس گھر میں انٹرنیٹ ہے، اور جو پڑھ سکتا ہے اردو وہ پڑھے۔ ہم تو کہتے ہیں پڑھو، اور آپ کہتے ہیں ہم نہیں بتاتے، ہم تو بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پڑھو کتابیں۔ جو کوئی آدمی جماعت احمدیہ میں شامل ہونا چاہتا ہے، بیعت کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو یہ کہتے ہیں آپ نے کتابیں پڑھ لی ہیں ساری، یا کوئی سوال ہے تو پوچھو۔ تو ہم تو کبھی نہیں کسی کو روکتے کہ وہاں نہ پڑھو یا یہ نہ پڑھو۔ ہاں، کوئی سوال کسی قسم کا کوئی سوال ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں، ہمارے احمدی بھی پوچھتے رہتے ہیں مجالس میں۔ وہ جو سوال ہے جو آپ کی مجالس ہیں، آپ کہتے ہیں ہائے 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 یہ نہ پہنچے قوم تک، آپ روکتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، میں قرآن کی ہی بات کر رہا ہوں، آپ کا قرآن۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میرے منہ کی باتیں قرآن ہیں۔ آپ کہتے ہیں ابھی تک آپ نے قرآن کی بات نہیں کی؟ شرم کرنی چاہیے آپ کو۔ رؤوف صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 87 ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ میں مرزا صاحب کے منہ کی باتیں یہاں سنا رہا ہوں، اور مرزا صاحب نے خود کہا ہے کہ مجھے اگر سچا یا جھوٹا کرنا ہے تو میری کتابوں سے مجھے کرو۔ جناب من، میں مرزا قادیانی کی کتابوں سے باہر جا ہی نہیں رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، آپ جناب ابھی تک آپ نے قرآن پیش نہیں کیا، حدیث پیش نہیں کی۔ اب دیکھیں مرزا قادیانی نے کہا روحانی خزائن جلد نمبر 10 ہے، صفحہ 62 کے اوپر آریہ دھرم، لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب مصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے، ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں اگر مجھے سچا یا جھوٹا کرنا ہے تو میری کتابوں سے مجھے سچا یا جھوٹا کرو۔ آپ کہتے ہیں نہیں، قرآن اور حدیث کو پیش کرو۔ جناب یہ لوگوں کو پتہ نہیں چلائے گا، ہم بتا رہے ہیں نا، آپ نے تو بتایا ہی نہیں لوگوں کو۔ یہی تو ہم مناظرہ اسی چیز پہ کر رہے ہیں کہ آپ نے مرزا قادیانی کی جو وحی تھی وہ لوگوں کو کیوں نہیں سنائی، جبکہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے کی کہ وہ وحی سناتے تھے، پھر جو خوش بخت ہوتے تھے ایمان لے آتے تھے، جو بد بخت ہوتے تھے وہ بے ایمان
ایمان رہتے تھے وہ ایمان نہیں لاتے تھے. یہ بات تو آپ نے کی ہے, میں نے تو نہیں کی. آپ نے تقابل آپ نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا. تو جناب من آپ کو بھی مرزا غلام قادیانی کی وحیاں لوگوں کو سنانی چاہیے. مجھے بتائیں 1861 کو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے 34 برس پہلے یہ خواب دیکھا. آیا یہ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا, کذب بیانی کی, یا یہ سچ ہے؟ سچ ہے تو کیسے یہ 1827 بنتا ہے جبکہ مرزا غلام قادیانی خود 1840 کو پیدا ہوا ہے. 1827 کو مرزا قادیانی نے کہاں پہ بیٹھ کر یہ خواب دیکھا؟ اب اسی سے ملتی جلتی ایک اور وہی بھی سن لیں. یہ 1865 کو مرزا قادیانی کہتا ہے 30 برس کا عرصہ ہوا کہ مجھے صاف صاف مکاشفات کے ذریعے سے ان کے حالات دریافت ہوئے. اب 1865 کو اس میں سے 30 مائنس کریں تو 1835 بنتا ہے, جبکہ مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے کہ جناب جو میں پیدا ہوا ہوں یہ 1839 یا 40 کو میں پیدا ہوا ہوں. مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ میں 1839 یا 40 کو پیدا ہوا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ یہ 1835 کو کس جگہ پہ بیٹھ کے مرزا قادیانی نے یہ خواب دیکھا اور اس کو مکاشفہ ہوا. یہ ایک تذکرہ کی جناب صفحہ نمبر 9 میں نے پیش کی ہے, اور اس میں مرزا قادیانی کے اوپر ایک وحی نازل ہوتی ہے. جناب مرزا قادیانی کہتا ہے ان ہؤلاء یصدقونی کا. یہ مجھے بتائیں یہ یصدقونی کا یہ کیا چیز ہے, اس کا کیا ترجمہ ہے؟ آیا یہ درست ہے؟ یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ بتائیں مجھے رؤوف صاحب, یہ لوگوں کو آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ دوستو ابھی آپ نے یہ یصدقونی کی سن لیا, آپ نے دیکھ لیا. حالانکہ صدا کا یصدقانی یصدقونا, یہ صرف یصرف تصریف باب تفعیل سے یہ فعل مضارع کا صیغہ جمع مذکر غائب ہے, صیغہ جمع مذکر غائب. اب یہ دیکھیں نون کے اوپر زبر آتی ہے لیکن یہاں یصدقونی کا لکھا ہوا ہے. یہ بات یہ مرزا قادیانی کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے. یا تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مرزا غلام قادیانی کا خدا مرزے کو غلط زبان کے اندر غلط عربی بول کر وہ وہی نازل کرتا تھا, یا مرزے نے خود جھوٹ بولا. یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے آج تک مرزئی. یہ نہ ہی تو مناظرے کے اندر اس مربی رؤوف صاحب نے بتایا, نہ کوئی اور مربی ہمیں بتاتا ہے. تو بہرحال آگے سنیں. جناب رؤوف صاحب کبھی آپ نے لوگوں کو بتایا یہ تذکرہ کا صفحہ نمبر 12 ہے, اس کے اوپر یہ 1872 کو ایک وحی نازل ہوئی ہے. وَهُوَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ تَوْحِيدِ وَتَفْرِيدِ فَقَادَ أَن يُعْرَفَ بَيْنَ النَّاسِ. یہ یعنی وہ مجھ سے ایسے ہے جیسے میری توحید اور تفرید سوان قریب لوگوں میں مشہور کیا جائے گا. کیا مرزا غلام قادیانی خدا کی توحید ہے؟ خدا کی توحید ہے, یہ لوگوں کو بتایا آپ نے کہ توحید کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسلام کی مرکزی جو چیز تھی وہ توحید تھی. یہ پہلی سیڑھی توحید تھی. اس پہلی سیڑھی کے بارے میں آپ نے بتایا کہ مرزا قادیانی ہی اصل میں توحید ہے. کیا لوگوں کو یہ بتایا آپ نے؟ بتائیں مجھے, یہ وہی لوگوں کو سنائی آپ نے؟ رؤوف صاحب کہاں چلے گئے؟ آپ تو کہہ رہے تھے میں نے اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے اور بڑی آپ تاکید کر رہے تھے. ابھی آپ کو ہم نے یہاں اعتراضات قائم کیے ہیں, اصل آئینہ دکھایا, آپ دوڑ گئے. آپ یہ آپ کا طریقہ کاروائی ہے, یہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں آپ. میں نے تو پہلے کہا تھا آپ نے لوگوں کو مرزا قادیانی کی وحی پڑھ کے نہیں سنائی. لوگوں کو وحی سنائیں گے تو آپ کو وہ ریجیکٹ کر دیں گے پورے طریقے سے. دوستو یہ دیکھیں 10:43 پر ہماری یہ آڈیو آئی تھی اور یہ 10:50 پر اب ان کی دوبارہ ایک آڈیو آئی ہے. محترم مبشر شاہ صاحب, آپ کی باتوں سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو چکر چڑھ گئے ہیں. نہ آپ کی آواز کے اوپر کنٹرول رہ گیا ہے, نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کون سا سوال آپ نے پوچھنا ہے اور کون سا جواب لینا ہے, کوئی سمجھ نہیں آپ کو آ رہی. اور جیسے بندہ پاگل ہو جاتا ہے اس طرح آپ کی حالت ہو گئی. اب میری بات کو آرام سے سنیں, ٹھنڈے دل سے اور غور سے سنیں. بات یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے. اور
جن کو سمجھ نہیں آتی تھی، ابو جہل ادھر ہی تھا، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی تھی، شدید مخالفت کرتا تھا، ساری زندگی مخالف ہی رہا، مخالفت میں ہی مرا، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو ہے وہ آپ سب کو بتاتے تھے۔ اب یہ جو آپ بار بار مجھ سے ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کی وحی لوگوں کو نہیں بتاتے، اب سنیے ذرا اگلی آڈیو میں نے کم سے کم 3-4 دفعہ آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ جس طرح تذکرہ آپ کے ہاتھ میں ہے یا روحانی خزائن آپ کے ہاتھ میں ہیں، اسی طرح ہر انسان کے پاس موجود ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں ان کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد جو چیز نہیں سمجھ آتی اس کے بارے میں سوال کریں، اور سوال کرنے کی ہمیشہ اجازت ہے جماعت میں، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم کسی کو نہیں روکتے، ہم بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کتابیں ہیں ان کو پڑھو، ٹھیک ہے جی؟ جب وہ پڑھتے ہیں، جس کو سمجھ آتی ہے وہ ایمان لاتا ہے، جس کو نہیں سمجھ آتی اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی، پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے، ایک اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی، پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بدبخت ہوتے ہیں، وہ مخالفت ہی کرتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں قرآن کریم سے۔ جی دوستو، ابھی آپ نے دیکھ لیا یہ 1:28 بلکہ 1:28 کی یہ آڈیو ہے، یہ 1:02 کی۔ اس کے بعد یہ یہاں تک کی ابھی رہنے دیں، یہ مناظرہ ہمارا بھی جاری ہے انشاءاللہ، یہ ابھی لمبا ہے، کافی دلائل کا تبادلہ ہوا اور آخر میں مربی صاحب دوڑ گئے، بھاگ گئے۔ یہ قسط اول اس کی ابھی ہم نے پیش کی، قسط ثانی ابھی بعد میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، انتہائی توجہ کے ساتھ۔ آپ سے گزارش میں کروں گا کہ ہمارا جو قادیانی مناظرہ گروپ ہے، آپ نے اس کے اندر اپنے دوستوں کو ایڈ کرنا ہے، اپنے فرینڈز کو ایڈ کیا کریں، اپنے فرینڈز کو ایڈ کریں۔ دیکھیں آپ کا اپنا ایمان بچ رہا ہے، دوسرے اپنے دوستوں کا بھی بچائیں۔ آپ کی فرینڈ لسٹ میں ہو سکتا ہے 5000 لوگ ہوں، 4000 ہوں، 3000 ہوں، سب کو ایڈ کر دیں۔ ابھی تو کچھ ایپلیکیشنز بھی ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے آپ فوری طور پہ سب کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو مختلف طریقے ہیں ایڈ کرنے کے، وہ کونے میں ایک بٹن بھی ہوتا ہے ایڈ فرینڈز، تو ایک ایک کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اپنے فرینڈز کو ایڈ کریں زیادہ سے زیادہ، اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے آپ نے، اپنی آئی ڈی کے اوپر بھی اپلوڈ کریں اس مناظرے کو۔ تو قسط دوم جو ہے یہ ابھی قسط اول پارٹ 1، تو پارٹ 2 لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔